السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان کی بہت بہت مبارک۔ اللہ کرے یہ سال ہمارے لیے ڈھیر ساری خوشیاں لے کر آئے، ہمیں صحیح اور سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی آپ نے سوچا کہ ہم ہر سال روزہ رکھتے ہیں اور کئی برسوں سے رکھ رہے ہیں، مگر ہم میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ مسلمان پر روزہ فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس سے ہمیں بھوک اور پیاس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے تقویٰ بڑھتا ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ اور جب تقویٰ پیدا ہو جائے تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس رمضان میں آپ خود سے کچھ سوال کریں۔ ہم سب ہر سال روزہ رکھتے ہیں، کیا مجھ میں، ہم سب میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ کیا ہمارے اندر اچھائی پیدا ہوئی ہے؟ کیا کوئی حقیقی بدلاؤ آیا ہے؟ کیا اس کا اثر ہماری روزمرہ کی زندگی پر پڑا ہے؟ کیا ہم پہلے سے بہتر انسان بنے ہیں؟ اگر رمضان میں جھوٹ نہیں بولتا، گالی گلوچ اور غیبت نہیں کرتا، تو رمضان کے بعد کیوں کرنے لگتا ہوں؟ کیا یہ سب صرف رمضان تک ہی محدود ہے؟ کیا اس کے بعد اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ رمضان تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم اپنے اخلاق درست کریں اور برے کاموں سے بچیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ہمارے گھر اور فریج ہر قسم کے کھانوں سے بھرا ہوتا ہے، مگر ہم تنہائی میں بھی اس لیے نہیں کھاتے کہ چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہی احسان کی تعلیم ہے۔ اللہ احسان کا حکم دیتا ہے۔ یہ دین کا ایک اہم رکن ہے کہ ہم ساری زندگی احسان کے ساتھ گزارتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کیا ہم اس حکم پر واقعی عمل کرتے ہیں؟ اگر ہم مسلمان احسان کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے تو ہم کام چوری نہ کرتے، خراب مال نہ بیچتے، تول میں ڈنڈی نہ مارتے، سیزن سے پہلے اناج اور دوسری اشیاء کے دام نہ بڑھاتے، لوگوں کی زمینیں نہ ہڑپتے اور ناجائز قبضے نہ کرتے، نہ ہی لوگوں پر ظلم کرتے۔ کیا روزے دار ہونے کے باوجود ہم سارا سال یہ سب کام نہیں کرتے؟ روزہ آپ کو نفرت، قدرت، حسد، جلن، دشمنی اور رنجش جیسی برائیوں سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ آپ کے اندر پیار اور محبت پیدا کرتا ہے۔ آپ کسی درد مند کے کام آئیں، کسی غریب کا قرض چکائیں، بیماروں کی مزاج پرسی کریں اور عیادت کریں۔ کیا روزہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ ہم لوگوں سے مسکرا کر بات کریں اور فراخ دل سے ملے جلیں؟ اگر روزہ رکھنے کے باوجود آپ میں امانت داری، دیانت داری، ایمانداری، عہد کی پابندی، اخلاقی اقدار، عدل و انصاف، راز بازی، پختہ یقین اور حسن اخلاق پیدا نہیں ہوتے، تو آپ کے روزے، نمازیں اور وظائف سب بے معنی ہیں، کیونکہ یہی صفات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں۔ اگر یہ اوصاف آپ میں نہیں تو پھر آپ کیسے عاشق رسول ہیں؟ یہی صفات تو انسان کو عظیم بناتی ہیں۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ دوستو، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، توحید کی معرفت عطا کی، ایمان دیا اور مسلمان بنایا، ہمیں اشرف المخلوقات کا رتبہ دیا، ہمیں پسند فرمایا اور خیر الناس بنایا تاکہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنیں اور خیر کے کام کریں۔ یہی فکر اور سوچ انسان میں جدت اور ایجاد کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے فائدے کے لیے کام کریں، ایسا کام جو توحید کے خلاف نہ ہو، جو کام
انسانیت اور کائنات کے لیے فائدہ مند ہو، یہی اسلامی کام ہے، یہی کام ہمیں کرنا ہے۔ دوستو، تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ کیسے حاصل کریں؟ تقویٰ حاصل کرنے کے لیے نہ آپ کو پہاڑ توڑنا ہے، نہ ہی مال و دولت خرچ کرنا ہے، بلکہ اچھی بات کو پہچاننا، اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا، یعنی خود نیک عمل کرنا اور دوسروں کو ترغیب دینا، اور برے کام سے خود بھی رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا۔ جیسے ہمیں حکم دیا گیا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، یعنی نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ اخلاقی بددیانی سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ وہ ہر فساد کی جڑ ہے۔ جس کا تقویٰ زیادہ ہوگا، جو زیادہ نیک عمل کرے گا، وہی اللہ کے قریب ہے، اس کا دوست ہے اور ولی ہوگا، وہی ولی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کے وسیلے اور اس کی برکت سے ہم سب کی صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو، نیز حقوق اللہ اور حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، انہیں معاف فرمائے۔ ہم سب کو ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کو صحت و تندرستی، خیر و عافیت کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور خاتمہ بالخیر والایمان نصیب فرمائے، اور ہم سب کو احسان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین، بہن بھائی، عزیز و اقارب، دوست احباب، تمام مسلمان جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔